السلام علیکم، میں نلب یوٹیوب چینل پر جاوید حاضر خدمت ناظرین۔ الطاف حسین نے سسٹم کی پوشیدہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی حمایت کر دی، اور الطاف حسین کی حمایت کے بعد محسن نقوی اور پاکستان کے مقتدر حلقوں کا پالیسی اور پلان اب کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لازمی الطاف حسین کی جماعت ایم کیو جو ہے وہ، اور ایم کیو پاکستان اور ایم کیو لندن کا موقف یکساں ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال جو ہے سسٹم تبدیل کرنے والوں کے فیور میں جاری ہے، اور محسن نقوی کے اس بیان کی اور آئی ایس پی آر کے اس بیان کی تائید کی بوسیدہ سسٹم جو کسی وقت بھی ڈھہ جاتا ہے، ڈھہ سکتا ہے، اور اس سے تواتر کے ساتھ خاندان در خاندان اقتدار میں آ رہے ہیں، ہر جگہ وہی لوگ موجود ہیں۔ تو اور وہ پالیسی جو پاکستان کے عوام کی جو پالیسی ہے، ان کے حقوق کے لیے جو ان کی ضمانت ہے، پالیسی حقوق کو حل کرنے کے حوالے سے اس میں رکاوٹیں، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے تو یہ موجودہ اسمبلیاں ہیں، وہ موجودہ سسٹم ہے۔ یہ سسٹم کی جو تبدیلی ہے وہ تبدیل کرنے کا یعنی کہ جو بیڑا اٹھایا ہے وہ محسن نقوی نے اس کی ایک تجویز سمجھ لیں۔ لازمی محسن نقوی کی اپنی آواز تو نہیں ہوگی، محسن نقوی کے ڈانڈے بڑے لوگوں سے ملے ہوئے ہیں، اور اس میں وہ زرداری صاحب کے بھی قریبی آدمی ہیں، تو وہ فیلڈ مارشل کے بھی قریب آدمی ہیں، اور مقتدر حلقوں کے بھی ان کے یعنی کہ اچھے تعلقات ہیں، اور مقتدر حلقوں کے علاوہ صاحب اقتدار اور صاحب اختیار۔ تو یہ سسٹم تبدیل کرنے کا خیال لازمی ارباب اقتدار کو اور صاحب اختیار کو آیا ہے۔ لازمی اس میں بڑی رکاوٹیں بھی ہیں، کہیں قوم پرستی کا جنون سوار ہے، تو کہیں صوبوں کو تقسیم نہیں کرنے کا جنون سوار ہے، کہیں یہ ہے کہ ہماری شناخت مر جائے گی، پنجابی شناخت مل جائے گی، بلوچ شناخت مل جائے گی، سندھی شناخت مل جائے گی، کے پی کے کا اور یہ ہو جائے گا۔ اب اس میں زیادہ تر جو آوازیں بلند ہو رہی تھی، اس میں ایم کیو کے لیڈروں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا کہیں کے ہوں۔ بہرحال اب یہ آوازیں مل گئی ہیں، یکجا ہو گئی ہیں آوازیں۔ ایم کیو لندن کی بھی آواز، یعنی کہ ایم کیو کا جو قائد ہے، اصل قائد ایم کیو کا تو الطاف حسین ہے۔ الطاف حسین نے جب یہ کہہ دیا یہ درست فیصلہ ہے، اور میں تو کسی تخت نہ تاج، نہ کسی منصب کے لیے، نہ وزیر اعظم صرف، نہ کسی بادشاہ کے لیے میں یہ جدوجہد کر رہا ہوں، میں تو سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، یہ کر سکتے مظلوم عوام کی حمایت کے لیے کوششیں، اور یہ سسٹم کے حوالے سے میری جدوجہد جاری اور ساری رہی۔ اور لازمی جدوجہد میں مد و جزر بھی آئے، اور اس میں تبدیلیاں بھی آئیں کہیں جا کے، کہ کہیں ایسا ہو گیا کہ وہ صرف بدل گئی، مگر بہرحال ان کی یہ جدوجہد، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی تبدیلی میں، مگر الطاف حسین نے سمجھ لیں اپنے حالیہ بیان میں، ٹک ٹاک میں، اپنے بیان میں جو وہاں سے دیتے ہیں، انہوں نے زبردست حمایت کی اور بولنے لگے کہ یہی میں چاہتا ہوں اور یہی ہونا چاہیے۔ لازمی اب وہ اور آرمی چیف الطاف حسین اور محسن نقوی اور یہاں کے جو سسٹم تبدیل کرنے والے ہیں وہ سب ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں اس بیان کے بعد۔ تو لازمی اب الطاف حسین کی حمایت سے اس میں ان کے سسٹم تبدیل کرنے کے جو فیصلے کو مقتدر حلقوں کے کہا جائے، اور صاحب اختیار کا اور حکومت وقت کا، تو اگر اس میں شامل حال ہیں تو بہرحال اس کو تقویت ملے گی، اس فیصلے کو ایک بڑی سہارا ملے گا۔ اب اس میں ہمارے یعنی کہ جو محسن نقوی ہیں اور جو صاحب اختیار ہے، مقتدر حلقے اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر ان کی بھی ایک خواہش ہے لازمی، تو ان کو اب پاکستان کے جو رہنما ہیں، جو قوم پرست رہنما ہیں، جو اس کے ذریعے اس سسٹم تبدیل کرنے کے نعرے کی آڑ میں نفرتوں کا بیج بو رہے ہیں، ابھی ہنگامہ آرائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو اعتماد میں لینا پڑے گا۔ اگر اعتماد میں ان کو مطلب اعتماد کے اوپر پورے نہ اترے، یعنی ان کو سمجھایا بھی جائے گا۔ لازمی زرداری صاحب سے بھی محسن نقوی کی حالیہ دنوں میں جیسا کہ ہے ملاقات ہوئی، اور تمام لوگوں کی ملاقات ہوتی رہتی ہے ان سے، تو اس حوالے سے لگتا یہ ہے کہ کچھ راہ نکل جائے گی، مگر جو چھوٹے موٹے عناصر ایسی گڑبڑ کریں گے تو ان کو شریفانہ زبان میں بھی سمجھایا جائے گا، اور پھر ڈنڈے کے زور پہ جیسے پاکستان میں پھر یہ
اگر اسمبلی کے اراکین، اسمبلی میں جو ہے جن پارٹیوں کا وجود ہے اسمبلی میں اور جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہیں، وہ کسی طریقے سے اس فیصلے میں راضی ہو گئی، لازمی ایک طرف تو کراچی کی اور سندھ کی جو تقسیم ہے اس میں جو ہے یونٹ بننا ہے یا سسٹم تبدیل ہونا ہے. سسٹم تبدیل ہونے سے مراد صوبے ہی نہیں بننا، سسٹم تبدیل ہونے سے مراد یہ تمام انتظامی یونٹ زیادہ سے زیادہ بن جائیں. اور اس کے علاوہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے کہ جناب اختیار جو ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے ان کے پاس پیسہ چلا جاتا ہے ایک صوبے میں، پھر وہ تقسیم نہیں ہوتا. تو یہ بہت اس میں سسٹم تبدیل ہونے کی آڑ میں کہیں یا اس میں بہت تبدیلی آئیں گی اور حقیقی معنی میں عوام کو یہ لگے گا کہ سسٹم تبدیل ہوا ہے اور عوام کو اس کے ثمر بھی ملے گا عوام کو اس کا. تو لازمی جو عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ کوئی لسانیت والا معاملہ، یہ ایسا نہیں ہے. بہرحال کچھ ایسے فیصلے ہوں گے جس میں ایسا لگے گا کہ بھائی لسانیت کا صوبہ سندھ تقسیم ہو گیا. بھائی صوبہ سندھ تقسیم نہیں ہو، صوبے میں انتظامی یونٹ بن جائیں گے اور اس طرح سندھی جو اس طرف رہ رہا ہے وہ بھی سندھی، جو وہاں رہ رہا ہے وہ بھی سندھی، جو مہاجر وہاں رہ رہا ہے وہ بھی مہاجری اپنی جگہ پہ یا سندھی ہے. جس طریقے سے جس کی جہاں شناخت ہوگی ویسے کی ویسی رہے گی، اس ضلع کا یونٹ اس کا بن جائے گا یا اس کا ڈومیسائل بن جائے گا. جیسا بھی ہوگا وہ آگے جا کے اس میں تبدیلیاں اور بھی بلدیاتی اداروں کو اختیار ملے گا. تو اس میں تمام سیاستدانوں کو اعتماد میں لے لیا جائے گا. اب سندھ کے شہری حلقوں، پاکستان کے مظلوم عوام کے قائد نے جو اس کا نام الطاف حسین ہے، جو مظلوم عوام کی قیادت کے دعوے دار ہیں اور مہاجروں کے بھی لیڈر ہیں، تو ان کی حمایت مل گئی ہے. اور مہاجروں کی جو پاکستان میں جو جماعتیں جو ان کی تو آلریڈی حمایت حاصل ہے، وہ تو متعدد بار کہہ چکے ہیں. لندن سے بھی آوازیں بلند ہوتی تھی، مگر اب ان کے قائد تحریک نے جو قائد ایم کیو ہے انہوں نے باضابطہ طور پر بیان دے دیا اور باضابطہ طور پر ویڈیو جاری کر دی. انہوں نے کہا میں تو چاہتا یہی ہوں، میری تو جدوجہد یہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو ان کے دل کی آواز ہے. ہم نے ناظرین یاد ہوگا ہم نے پچھلے اپنے ولاگ میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ یہ تو الطاف حسین کا ہی مطالبہ تھا جو محسن نقوی نے دہرایا ہے. بہرحال آنے والے دنوں میں آپ کو جو سندھ کے شہری حلقوں کے عوام ہیں وہ بھی اپنے جو ان کے مطالبات ہیں حقوق ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور لازمی زرداری صاحب بھی کوئی اٹے کا سودا نہیں کریں گے. تو زرداری صاحب بھی تو سندھ کے عوام کی، سندھ کی دھرتی کے سپوت ہیں، تو وہ کوئی سندھ کی دھرتی کو یعنی کہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو یقیناً وہ بھی ایسا فیصلہ کریں گے کہ سندھ کے عوام کے قابل قبول ہوگا سندھ کے عوام کے لیے. تو بہرحال جو بھی فیصلہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کے تمام صوبوں کے عوام کو اعتماد میں لے کے کیا جائے اور اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوں گے. بلوچستان میں اگر 2 لسانی صوبہ بنتا ہے پشتوں اور بلوچوں کا اور راوی ایسے 3 صوبے بن سکتے ہیں وہاں پہ، وہ بنا دیا جائے تو کوئی اس میں اگر تمام فریق مل کے ہے تو وہ بھی اس میں بجائے گا نہیں. اسی طرح پنجاب میں آوازیں بلند ہوئی ہیں یعنی کہ جیسے کہ اپنا ہزارہ صوبہ اور یہ، تو وہ بھی تو یہ تمام بنیں گے. پی کے میں بھی یہ ہوگا، پنجاب کا بھی سرائکی صوبے کی آواز بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں سامنے آنے والی ہیں اور اب بڑے بڑے لیڈر جو بڑے پائے کے لیڈر ہوئے محسن نقوی اور اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے کی حمایت کر رہے ہیں. تو یہ بات اس بات کی غمازی کرتی ہے آنے والے دنوں میں بڑی شخصیات بھی حمایت کریں گی اور جو حمایت نہیں کرے گا وہ لازمی اس سسٹم تبدیل کرنے کے والوں کا مخالف قرار دیا جائے گا. اور اگر مخالفت میں لوگ کم ہوئے تو ان کو دبا دیا جائے گا. اور اگر مخالفت میں زیادہ اکثریت لوگ آئے تو یہ فیصلہ اکثریتی فیصلہ ہو جائے گا. اور ممکن ہے اس حوالے سے ہم نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ اب تو ریفرینڈم بنتا ہے تو ریفرینڈم بھی ممکن ہے. بہرحال جو بھی فیصلہ ہو ہم نے پہلے بھی کہا تو پاکستان کی سالمیت کو اور یکجہتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے اور پاکستان کی یکجہتی کو یقیناً ہم سے بہتر پاکستان کے مقتدر حلقے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے صاحب اختیار اور صاحب اقتدار زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور لازمی اس وقت پاکستان کی جو زمام اقتدار ہے پاکستان کا اور حکومت ہے پاکستان کی جو اقتدار ہے وہ اس وقت پاکستان کا مضبوط ہاتھوں میں ہے. لازمی فیلڈ مارشل جنرل قاسم منیر بھی اپنی پاکستان کو اندرونی بحرانوں سے نکالنے کی حد الوسع اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ سسٹم تبدیل کرنے کی بھی ایک بڑی اچھی پاکستان میں کوشش ہوگی کیونکہ مظلوم عوام کافی دن سے اس بوسیدہ سسٹم کے تحت پستے چلے آ رہے ہیں. تو لازمی اب کچھ ایسا کچھ اور ہونا چاہیے اور جو بھی ہو اچھا ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.